الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان قامت علینا امراء یسألون حقهم ویمنعون حقنا فما تأمرنا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بابت ارشاد فرمائیے، اس کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم پر ایسے برے حاکم مسلط ہو جائیں کہ وہ ہم سے تو اپنا حق مانگے لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دے، فما تأمرنا، تو ہمارے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ فأعرض عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرما لیا. ثم سألہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرما لیا یا اس بات سے اعراض فرما لیا. ثم سألہ، انہوں نے پھر آپ سے یہی سوال کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسمعوا واطیعوا، تم ان کی بات سنو اور مانو. فإنما علیہم ما حملوا، ان کے ذمے وہ بوجھ ہے جو انہیں اٹھوایا گیا، یعنی عدل و انصاف. وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمے وہ بوجھ ہے جو تمہیں اٹھوایا گیا، یعنی اطاعت. مطلب یہ ہے کہ حاکم اور رعایا دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. جو بھی اس میں کوتاہی کرے گا اس کا بوجھ اس پر ہوگا اور اس کا خمیازہ اسے قیامت کے روز بھگتنا ہوگا. لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر حاکم اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کریں تو رعایا بھی سمع و طاعت سے انکار کر دے، اس لیے کہ کوتاہی کا علاج کوتاہی سے ممکن نہیں، اس طرح مزید فساد ہوگا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن يطع الامیر فقد اطاعنی ومن يعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. امیر یا حاکم سے مراد اپنے وقت کا مسلم حکمران، کسی صوبے کا گورنر اور وزیر اعلیٰ اور کسی علاقے کا افسر مجاز ہے. ان کی اطاعت جب تک اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو ضروری ہے، اور ان کی نافرمانی سخت گناہ، کیونکہ نظم ملت، قوم و ملت کو جوڑنا بہت ہی ضروری ہے اور وہ اسی طرح قائم رہ سکتا ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، جو اپنے حاکم کا کوئی کام ناپسندیدہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے. فإنہ خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، اس لیے کہ وہ بالشت برابر بھی حاکم کی اطاعت سے نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. اس میں بھی حکمرانوں کی اطاعت سے سرکشی کرنے سے روکا گیا ہے. باب النہی عن سؤال الامارۃ واختیار ترک الولایات اذا لم يتعین علیہ او تدعو حاجۃ الیہ، عہدہ و منصب کا سوال کرنے کی ممانعت، اور جب کوئی عہدہ متعین یا کوئی حاجت اس کی متقاضی نہ ہو، تقاضا نہ کرتی ہو، تو حکومتی مناصب کو چھوڑ دینا بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. طلب عمارت کا مطلب ہے کہ اس کا طالب دنیا میں بڑائی کو پسند کرتا ہے، اور بڑائی پسندوں کا رویہ ہی زمین میں فساد کا باعث بھی ہوتا ہے. اس لحاظ سے آیت باب کے مفہوم کو واضح کر رہی ہے کہ عہدہ و منصب کی خواہش اور اس کے لیے سعی و کوشش کا انجام بالعموم برا ہی ہوتا ہے. حسن انجام اور عافیت اسی میں ہے کہ انسان حکومتی مناصب سے کنارہ کش رہے. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن ابن سمرة. آپ پڑھیں گے یا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الامارة. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن بن سمرہ، تو خود حکومت کے کسی منصب کا سوال نہ کرنا. فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، اس لیے کہ یہ منصب اگر تجھے بغیر سوال کیے مل گیا تو اس پر اللہ کی طرف سے تیری مدد ہوگی. وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، اور اگر یہ تجھے سوال کرنے سے ملیں گا تو یہ تیرے سپرد کر دیا جائے گا. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. اور اگر یہ تجھے سوال کرنے سے ملے گا تو یہ تیرے سپرد کر دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. وإذا حلفت على يمين، اور جب تو کسی بات پر قسم کھا لے پھر تو کسی اور میں اس سے زیادہ بہتری دیکھے تو وہ کام اختیار کر جس میں بہتری ہو، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے. حدیث پاک میں عمارت سے مراد خلافت، حکومت یا اس کا کوئی بھی منصب ہے. اس کی آرزو اور اس کے لیے کوشش کرنا ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے عہدہ برآ ہونا نہایت مشکل امر ہے. البتہ جسے بغیر مانگے یہ منصب مل جائے وہ اسے قبول کر لے، کیونکہ بن مانگے یہ اسی کو ملے گا جس میں اس کی خاص استعداد و صلاحیت ہوگی. علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی مدد ہوگی اور اسے خیر و سداد کی توفیق نصیب ہوگی.
جبکہ خود خواہش کے حاصل کرنے والا اللہ کی طرف سے خیر اور سداد کی توفیق سے، درستگی کی توفیق سے محروم رہے گا۔ چنانچہ آج اس حقیقت کا عام مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، کسی کام کی بابت قسم کھا لی ہے جبکہ اس میں کسی دوسرے کے مقابلے میں خیر اور نفع زیادہ ہے، تو ایسے موقع پر قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے اور جس میں بہتری ہے اس کام کو کر لیا جائے۔ راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر حالات۔ عبد الرحمن بن سمرہ بن حبیب بن عبد الشمس قرشی، ان کی کنیت ابو سعید ہے، شرف صحابیت سے مشرف ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، سجستان اور کابل وغیرہ کے فاتح ہیں، بصرہ میں رہائش پذیر رہے اور وہیں 50 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ کے کل مرویات 14 ہیں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر انی اراک ضعیفا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں، وانی احب لک ما احب لنفسی، اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس لیے تیرے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ لا تأمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم، تو 2 آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کا نگران بننا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد قسم کے صحابی تھے، دنیاوی معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ اسی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مذکورہ نصیحت فرمائی اور انہیں ان ذمہ داریوں میں کمزور قرار دیا، چونکہ مذکورہ ذمہ داریاں وہی شخص صحیح معنوں میں ادا کر سکتا ہے جو دنیاوی معاملات میں دلچسپی لیتا اور انہیں خوب سمجھتا ہو، نہ کہ وہ جسے امور دنیا سے نفرت ہو اور وہ ان سے دور بھاگتا ہو۔ اس میں عام لوگوں کی مصلحت اور ان کے مفادات اور اسی طرح یتیموں کے اموال کی حفاظت کا جذبہ بھی کار فرما ہے، کیونکہ ان معاملات میں کمزور آدمی سے انہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، گو وہ خود نقصان پہنچانے کی نیت نہ رکھتا ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آدمی جس کام کے لائق ہو اسے وہی کام سونپنا چاہیے۔ دوسرا کام سونپنا سپرد کرنا درست نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم ستحرصون علی الامارۃ، تم یقیناً حکومت اور امارت کی حرص کرو گے، وستکون ندامۃ یوم القیامہ، لیکن یاد رکھو یہ قیامت والے دن ندامت کا باعث ہوگی۔ اس حدیث پاک میں بھی امارت کے عظیم ذمہ داریوں کے حوالے سے ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے جو بغیر اہلیت کے اس کی خواہش کریں گے اور پھر اس میں کوتاہیوں کی وجہ سے عند اللہ مجرم قرار پائیں گے۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ انسان حکومتی ذمہ داریوں سے دور ہی رہے
اور اگر اہلیت کی بنیاد پر اسے یہ منصب ملے تو اس کے تقاضے بھی پوری دیانتداری سے ادا کرے تاکہ روز قیامت کی ندامت سے وہ محفوظ رہے۔ باب حث السلطان والقاضی وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم۔ بادشاہ، قاضی اور دیگر حکام مجاز کو نیک وزیر مقرر کرنے کی ترغیب اور انہیں برے ہم نشینوں سے اور ان سے ہدیہ وغیرہ قبول کرنے سے ڈرانے کا بیان۔ قال اللہ تعالی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس روز دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن نیک لوگوں کی باہمی محبت اور دوستی قائم رہے گی، کیونکہ ان کی دوستی اللہ کے لیے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے۔ اس سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ طور پر استدلال فرمایا کہ حکومتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے بھی نیک لوگوں کا انتخاب کیا جائے۔ وزیر، مشیر، اہلکار اور دیگر تمام مناصب کے لیے ایمان و تقوی کو بنیاد بنایا جائے تاکہ وہ صحیح مشورہ دیں اور صحیح کام کریں، اور اگر حکمران نے برے اور خود غرض لوگوں کو اپنا ہمنشین اور عہدیدار بنا لیا اور ان کی باتوں اور ہدیوں کو قبول کرنا شروع کر دیا تو جس طرح وہ خود غلط ہیں حکمرانوں کو بھی غلط راستے پر لے جائیں گے، اور قیامت والے دن یہ سب ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کو کوتاہیوں اور غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ وعن ابی سعید وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ من نبی ولا استخلف من خلیفۃ الا كانت له بطانتان۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جو نبی بھی بھیجا اور اس کے بعد جسے بھی خلیفہ بنایا تو اس کے دو رازدار ساتھی ہوتے تھے، بطانۃ تأمرہ بالمعروف وتحضہ علیہ، ایک رازدار اسے نیکی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا، اور دوسرا رازدار اسے برائی کا حکم دیتا اور اس پر اسے آمادہ کرتا، اور محفوظ وہ ہے جسے اللہ تعالی بچائے۔ حدیث پاک میں گویا ترغیب دی گئی ہے کہ اپنا مشیر اور رازدار ایسے افراد کو بنایا جائے جو صلاح و تقوی اور امانت و دیانت میں معروف و ممتاز ہوں، تاکہ وہ حکمران کو خیر خواہانہ مشورہ دیں اور شر و فساد پھیلانے والوں سے بچائے۔ حاکم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع ہو کر چلے، کیونکہ یہی چیز اس کی عصمت کی ضامن ہے، اور اس طریقے سے ہی وہ برے لوگوں اور ان کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق،
جب اللہ تعالیٰ کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے راست باز خیر خواہ وزیر عطا کر دیتا ہے. ان نسی ذکرہ، اگر بھولتا ہے تو وہ وزیر اسے یاد کرا دیتا ہے. وان ذکر اعانہ، اگر اسے یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ السُّوءِ، اور جب بھلائی کے علاوہ کسی اور بات کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے برا وزیر مقرر کر دیتا ہے. ان نسی لم یذکرہ، اگر وہ بھول جائے تو اسے یاد نہیں کراتا. وَإِن ذَكَرَ لم یعنہ، اور اگر اسے یاد ہو تو اس کی مدد نہیں کرتا. حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ کسی حاکم کے پاس اگر اصحاب ایمان و تقوی لوگ موجود ہوں اور وہ ہر وقت اسے صحیح مشورہ دیتے اور برائیوں سے روکتے ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی رضامندی کی دلیل ہے. اس کے برعکس اگر کسی حکمران کو وزیر و مشیر اور ورکرز وغیرہ ایسے ملے جو خود غرض ابن الوقت اور چڑھتے سورج کے پجاری ہوں، جو اسے صحیح مشورہ نہ دیں بلکہ غلط خطوط پر ڈالیں، غلط راستوں پر ڈالے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس حکمران کا انجام اچھا نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حکمرانوں کا دنیاوی انجام بھی اچھا نہیں ہوتا، آخرت میں حسن انجام تو بہت دور کی بات ہے. باب النہی عن تولیت الامارة والقضاء وغیرهما من الولایات لمن سألها او حرص عليها فعرض بها. جو شخص امارت و قضاء اور دیگر مناصب حکومت کا سوال یا آرزو کرے اور اس کے لیے کنایا یا اپنے آپ کو پیش کرے تو ایسے شخص کو عہدہ و منصب دینا منع ہے. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجلان من بنی عمی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے دو چچا زاد بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال احدهما یا رسول اللہ امرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. تو ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ. فقال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن علاقوں پر اللہ نے آپ کو حکمران بنایا ہے ان میں سے بعض کی گورنری وغیرہ ہمیں عنایت فرما دیں. وقال الاخر مثل ذلك، دوسرے نے بھی ایسی ہی بات کی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان واللہ لا نولی هذا العمل احدا سأله او احدا حرص علیہم. اللہ کی قسم ہم حکومتی عہدوں پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتے جو خود اس کا سوال کرے، نہ کسی ایسے شخص کو جو اس کی خواہش رکھے. اس حدیث سے اس باب کی تائید ہوتی ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے باندھا ہے کہ کسی ایسے شخص کو عہدہ و منصب نہ دیا جائے جو خود اس کا طالب یا حریص ہو، کیونکہ ایسے لوگ بالعموم اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان عہدوں کو حاصل کرتے ہیں جس سے عام لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، جبکہ حکومت کا مقصد تو عام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ چند مراعات یافتہ مخصوص لوگوں کو یا حکومتی منصب پر فائز لوگوں کو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.